آج ہمارا بچوں کی تربیت کے بارے میں دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا جو لیکچر تھا اس کے ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ اپنی سوچ سمجھ اور علماء کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ حقیقت میں یا آغاز میں اصل سکھانے والی وہ 7 باتیں کیا ہیں جو اپنے بچوں کو ابتدا ہی میں سکھا دینی چاہیے، کیونکہ بچپن کا نقش پتھر پہ نقش کی طرح ہوتا ہے۔ آج اس کا دوسرا لیکچر کہہ لیں، دوسرا سیشن کہہ لیں، ماؤں کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خوشیوں اور شادمانیوں اور مسرتوں کے گلشن کے پھول اور کلیاں ہیں۔ ہمارا سارا سرکل، سارا مرکز، سارا پلان ہمارا آگے کس پہ رکتا ہے؟ بچوں پہ۔ ہماری خوشیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ہماری مسرتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد۔ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ان کے لیے بھی ایک الگ لیکچر ہے میرا، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے گھروں میں بچے ہیں، اور یہ ان ماؤں کے لیے بھی ہیں کہ جو ٹیچر ہیں، جن کے ذمہ امت کے جو ستارے ہیں، جو بچے ہیں، ان کی تربیت ہے۔ ہم سب کو سامنے رکھ کے آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا گھر ہے، ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہے، ایک گلشن ہے، تو اس کے اصل پھول بچے ہیں۔ ان کا مسکرانا، ان کا گنگنانا، ان کا چہچہانا، ان کا شور و غل ہمیں مصروف رکھتا ہے۔ اب ہمارا یہ جو گلشن ہے، ہمارا یہ جو باغ ہے، اس کی ہر وقت اس کو بہترین رکھنا، اس کی آبادکاری کرنا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کی باغبانی کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ فرض ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اولاد میں ہمیشہ کہتی ہوں ہماری پراپرٹی نہیں ہے، ہم پہ امانت ہے۔ آپ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے نا، آپ جیسے مرضی اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن جو آپ پہ امانت ہوتی ہے کسی کی چیز، تو اس کو آپ اپنی مرضی سے یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ اولاد ہم پہ اللہ کی امانت ہے۔ وہ کل اس امانت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس طرح ہم نے ان کی نگہبانی کرنی ہے جس طرح باغبان باغ کے پیڑوں، پودوں اور پھولوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ اب جس طرح ایک مالی وقت پہ پنیری لگاتا ہے، وقت ہوتا ہے نا پنیری لگانے کا، پھر زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پہ جب پنیری لگائے یا بیج لگائے تو زمین اس کے مطابق اس کی ہیلپ کرے، پھر برے اور نقصان دہ موسمی اثرات سے بچاتا بھی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں بعض پودوں کو کس طرح رکھنا پڑتا ہے اور بعض پودوں کو کیسے۔ پھر حشرات جو ہوتے ہیں، نقصان دہ حشرات اور کیڑے مکوڑے، سنڈیوں کے حملے سے بھی ان کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ پھر ان کی تراش خراش کرتا ہے، ان کی نزاکت، خوبصورتی، ہر چیز کو بچانے کے لیے ہر جتن کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اپنی زندگانی کے گلشن اور چمن کے پھولوں اور کلیوں یعنی اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنی ہے، تاکہ وہ عالم شباب میں پہنچ کر ہمارے لیے اور خود اپنے لیے نیک نامی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بن سکے۔ ایک پودا مالی لگاتا ہے، ایک باغ کو مالی سنبھالتا ہے، اور ایک خود سے ہی نکل آتے ہیں، خردرو کہہ لیں یا لگے اور لگانے کے بعد کسی نے ان پہ توجہ نہیں دی۔ کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہم خوبصورت باغ کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مالی لگایا ہوا ہے، مجھے بھی اس کا پتہ دیں، یا ہم کہتے ہیں مالی بڑا زبردست ڈھونڈا ہے بھائی۔ انٹر ہوتے ہی پھولوں کو دیکھ کے، اس کی ترتیب کو دیکھ کے یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا۔
اور ایک ہوتا ہے کہ خوبصورت گھر ہے لیکن باہر اجڑا پجڑا سا باغ ہے، بکھرے ہوئے گملے ہیں، آپ اندر جاتے ہو بیٹھتے ہو اور آپ کہتے ہو مالی نہیں رکھا، باہر برا حال ہے پودوں کا، اور اگلے گھر والے کئی دفعہ کہتے ہیں ہاں مالی چھوڑ کے چلا گیا دوبارہ نہیں مل رہا۔ اس مثال سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جن بچوں کی تربیت ماں باپ قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں اور بچپن سے کرتے ہیں، اگر آپ کو میرا پہلا لیکچر وہ یاد ہو جو حدیث ہے تو اس میں کیا تھا، 2 سال کی جو تربیت ہے وہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے، اور وہ جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ کون سی عمر میں کر رہے ہیں، دودھ چھڑوانے سے لے کے بلوغت کی عمر کے درمیان جو عمر ہے، 2 سال سے لے کے اب 12 سال کہہ لیں، 11.5 سال کہہ لیں، ہم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ابھی بچے ہیں، اسی وقت ہر چیز اندر جاتی ہے، بعد میں نہیں جاتی۔ تو جب بچوں کو دیکھیں گے لوگ تو ضرور کہیں گے کہ کسی نیک اولاد، نیک ماں باپ کی اولاد ہے، اور اگر بچے ایسے ہوں گے تو کہیں گے ان کے ماں باپ کس طرح کے تھے جنہوں نے ان کی یہ تربیت کی۔ تو سارا نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ ماں باپ پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا فرض تھا اپنی ہمت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، اور ان کی تربیت کرنا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے ان کو اچھی تربیت کی اور وہ برے نکلے، کہیں نہ کہیں ہماری کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے والدین ہمیشہ اپنی زندگی ایک باغبان بن کر گزار دیتے ہیں، اور پھر بہترین تربیت کی بنا پر تیار ہونے والی اولاد ان کے لیے تیز دھوپ میں سایہ ثابت ہوتی ہے، اور ان کو راحت اور آرام پہنچا کر خود وہ راحت محسوس کرتی ہے، احسان نہیں جتلاتی والدین پہ، اور پھر ہر نماز میں اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر اپنے رحم و کرم کی چادر تان دے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا اور ہماری پرورش کی۔ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اسلام فوراً اسے اپنی تربیت میں لے لیتا ہے۔ پہلا کام اس کے دائیں کان میں اذان ہے اور بائیں کان میں تکبیر ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہی اس کی تصویریں کھینچنے لگ جاتے ہیں اور فوراً فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں میرے گھر بیٹا ہوا ہے، میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے ہی بچہ نرس نے دیا نہیں ہاتھ میں اور پہلی چیز تصویریں، جبکہ اب اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ کتنے بچوں کی آنکھوں میں، کیونکہ پہلی آنکھ انہوں نے کھولی اتنی ماں کی اندھیری پیٹ سے اور ایک دم سے فلیش ان کو پڑا، تو کتنوں کی آنکھوں میں بیماری، کچھ کی الرجی، اور ایک خبر میں نے یہ بھی سنی کہ بینائی ہی چلی گئی۔ لیکن نہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں نا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ان لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اذان اور تکبیر کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کس سے؟ اللہ اکبر، یعنی بچے کو پیدائش کے وقت یہ بتا دیا جاتا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ آج مغربی سائنسدانوں نے اپنی جدید تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ بچے کے زبان کھولنے سے پہلے یہ مت خیال کرو کہ بچہ سمجھتا نہیں، بولتا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کے ارد گرد جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کے دماغ کی یادداشت میں جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر یہ یادداشت یعنی میموری اس کی شخصیت پر اس وقت اثر انداز ہونا شروع کر دیتی ہے جب بچہ زبان کھولتا ہے، اور بچہ زبان اچانک نہیں کھولتا بلکہ اپنی اسی یادداشت کی احساس پر ہی کھولتا ہے، اور جس طرح ماں کا 2 سال کا پلایا ہوا دودھ بڑھاپے تک اپنے اثرات رکھتا ہے نا، اسی طرح بچے کے ماحول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اس پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر بچے کو آج جھوٹ سکھا رہے ہیں، بچے کو آج آپ سیاستوں میں، پلاننگ میں ان کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، اور بظاہر آپ سمجھتے ہیں بچہ بھول بھی جائے گا، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ یہی کام کرے گا جو آپ کو کرتے دیکھتا رہا، جھوٹ بولتے، چغلی کرتے، لالچ کرتے، ٹو لگاتے، تجسس کرتے کہ ذرا جاؤ دیکھ کے آؤ، ساتھ والے کمرے میں بہانے سے جاؤ
کھلونا اٹھانے ذرا دیکھو تو اسے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اس کی پھر یہی نفسیات بن جائے گی، اور یہ آپ کا لگایا ہوا پودا یہی کرے گا بڑا ہو کے، اور آنے والی نسلوں کو بھی یہی دیکھ کے جائے گا۔ سو کہنے کا مدعا یہی ہے کہ اسلام نے بچے کی یادداشت میں جو پہلا لفظ محفوظ کیا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یورپ اور امریکہ کے بچے، آپ روز پڑھتی ہیں، میں جانتی ہوں آپ کے پاس علم ہے، کوئی اپنے ٹیچرز کو مار رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے، اٹھا کے پٹک رہا ہے، کوئی اپنے ٹیچرز کو قتل ہی کر دیتا ہے اور ماں باپ کو بھی قتل کر رہا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ ماحول گندا ہے، لیکن اب تو پاکستان میں اور ہمارے مسلم گھرانوں میں بھی یہ سب کچھ شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ٹی وی، وی سی آر، ڈش، اس پہ گندے اور غلیظ مواد فضا کی لہروں میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، اسے بدبودار کر رہے ہیں۔ ہم بچے کو موبائل پکڑا کے اپنے کام لگ جاتے کہ ٹائم ذرا ہمارا اچھا گزر جائے۔ تو ایسا بچہ بڑا ہو کر پھر کیا کرے گا؟ اور پھر ہمارے بھی مسلم ممالک ہوتے ہوئے بھی جب میں نے ایک دو واقعات سنے کہ ایک بچی نے اپنے بوائے فرینڈ کی خاطر، والد کو کہتی تھی، وہ نہیں مانتے تھے، اس سے نہیں ملنے دیتے تھے، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ جب ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی اور وہ بیٹی پولیس اسٹیشن بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جب ساری رودار سنا رہی تھی تو میں رو رہی تھی کہ یا اللہ، اس باپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ یہ جو میں نے بیٹی میرے گھر میں آ جائی ہے رحمتیں بن کے، یہ میرے لیے عذاب بنے گی؟ لیکن کیوں بنی؟ کبھی یہ بھی تو سوچے، یہ وقت کیوں آیا، یہ ایسے لاڈ کیوں دیے گئے؟ پھر ایک جگہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پیسے نہیں دیتا تھا، تنگ پڑا، قتل کر کے اپنے پیچھے سٹور میں قبر کھود کے دفنا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بھی انٹرویو جب لے رہے تھے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ سب کے لیے زندگی کا نظام دیتا ہے۔ بچوں کی تربیت، ضروریات اور حقوق کے لیے بھی اس نے ایک مکمل نظام دیا ہے، اور اس کے بارے میں ہر ماں باپ سے سوال ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس حدیث میں بھی آپ کو تفصیلی بات بتاؤں گی کہ ہر انسان جو ہے وہ جواب دے گا اللہ کو۔ بچے والدین کے لیے فطرت اور قدرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ہر نعمت ہی اللہ کی بہت بڑی ہے، ہر نعمت، لیکن یہ سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے، جینے کا ایک بہانہ ہے نا۔ اور پھر اہل ایمان کے لیے تو امت رسول بڑھانا بھی ہے اور اپنے پیچھے بہترین صدقہ جاریہ بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ تو نیت چینج کر لینا، جو سنجیدہ والدین ہے وہ نیت چینج کر لے۔ یہ نہیں کہ میری پراپرٹی بہت ہے تو اس کا وارث ہوگا، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا اور میرا نام زندہ رکھے گا، تینوں چیزیں نہیں ہوتی۔ اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا یہ، اور بہترین امتی ہوگا، اس دین کو میرے بعد یہ لے کے آگے چلے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے نا، اور میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ میرے کسی جگہ نیکیوں میں اگر کمی ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ گناہ میں زیادتی ہوتی ہے، پیچھے میرے بیٹے کے، میری اولاد کے وہ اعمال انشاءاللہ میری اسکور میں اضافہ کریں گے اور میرے گناہ کو کام یا ختم کرنے کا سبب بنے گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت بلند تمنائیں وابستہ رکھتے ہیں، لیکن وہ تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ۔ یہ اولاد اگر علم کے زیور سے آراستہ اور تربیت کے جوہر سے مزین ہو تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور بن جاتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ تربیت کے جوہر سے محروم ہو جائیں تو پھر جیتے جی ان کے لیے مستقل عذاب بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر تہذیب اور ہر مذہب میں بچوں کی نگہداشت، تعلیم اور تربیت کے بارے میں بہت بڑا احساس پایا جاتا ہے۔
مگر اسلام بچوں کی تہذیب اور تربیت کو فرضیت کے درجے میں شمار کرتا ہے، اور اس شرعی ذمہ داری کے لیے پہلا قدم پر والدین، دوسرے قدم پہ معاشرہ اور تیسرے قدم پر ریاست کی جواب دہی کا ذکر کرتا ہے۔ اب مائیں ہوں گی دیندار یا علم رکھتی، الحمدللہ ہم سب مسلمان مائیں ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں شمار ہوتی ہیں، لیکن اب ہم نے شرعی مسائل سیکھنے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھنی ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس کے مطابق ان کی تربیت کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے علاوہ تمام مخلوقات کے بچوں پہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جبلی طور پر ان کے اندر یہ ہوتا ہے نا، مچھلی کے بچے نے تیرنا ہے، پرندوں کے بچے نے اڑنا ہے، وہ کچھ سیکنڈ ہی میں یا ایک دن 1.5 دن کے اندر خود ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسانی بچے کے ساتھ ہے نا جو، وہ بہت سے مراحل ہیں جو والدین کے توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ اس لیے کوئی معاشرہ بھی والدین کو بچوں کی تربیت سے بری الذمہ قرار نہیں دے گا۔ جہاں آپ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، وہاں اس کی علمی اور اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دینا آپ کی فرض میں شامل ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ماں کی گوشت سے لے کر لحد میں اترنے تک ایک دستور اور ایک تربیت عطا کرتا ہے۔ اس ضابطہ حیات میں بچوں کی تربیت اپنا ایک خاص مفہوم رکھتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ اسلام میں بچوں کی تربیت دوسرے مذاہب سے بالکل جداگانہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ لقمان اور سورۃ تحریم میں خصوصیت کے ساتھ اس پہلو پر توجہ دلائی گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اللہ کے تقوی سے آگاہ کرو اور انہیں ادب کا سلیقہ سکھاؤ۔ یعنی اس کی تفسیر میں تبھی آگ سے ہم بچیں گے نا، سو کھلانے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا مردوں سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں۔ ایسا نہ ہو کہ کل بچے ہمارا گریبان پکڑ کے کہ خدا نخواستہ کہ ان والدین نے ہمیں کھلایا تو بہت پر آگ سے بچانے کے لیے کچھ نہیں سکھایا۔ احادیث میں بڑی کثرت سے بچوں کی تربیت کے مختلف مراحل اور اس کے بچاؤ کہہ لیں یا اس کی تربیت کا ذکر آیا۔ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود دین سیکھنا ہے، اور جب ہم خود دین سیکھیں گے، اور شروع کی میں نے کلاسوں میں بتایا تھا کہ بچے جو کہتے ہیں آپ وہ نہیں کرتے، اور جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بخود ان کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ خود یہ سب کچھ کریں گے تو بچوں کے اندر بھی خود بخود یہ سارا کچھ چلا جائے گا۔ اولاد کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں اولاد کی چاہت، خواہش، تمنا اور آرزو موجود نہ ہو۔ یہ ایک مسلم اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اولاد کے دم سے گھر میں ہر دم بہت سی خیر و برکت اور بڑی رونق رہتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا نا، کچھ گھر خاموش سونے سونے ہوتے ہیں جہاں بچے نہیں ہوتے، جہاں بچوں کی آوازیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش نہایت ہی صبر آزما کام ہے۔ اس کے لیے بے پناہ صبر و تحمل، احسار و قربانی، دل سوزی، نرمی، رحمت و محبت اور ہر وقت شفقت بھری نگرانی درکار ہے۔ اب یہ عادتیں پہلے اپنے اندر اپنانی ہے ہمیں۔ صبر بھی ہمارے اوپر ہو، بچے تو بچے ہیں، بار بار غلطی کریں گے، وہ تو جس پیغام سے روکیں گے پھر کریں گے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ خدا نہ خواستہ جان سے مار دیں گے انہیں۔
احسار اور قربانی جو آپ بچوں کے لیے دے رہی ہیں، اب تھوڑی سی ایک اور قربانی بھی دیں. نماز کے لیے ان کو اٹھائیں جن پہ نہیں بھی فرض، لیکن کیا کہا گیا کہ 7 سال تک انہیں عادت بناؤ، 10 سال تک انہیں پڑھاؤ، نہ پڑھیں تو پھر تھوڑا سا سختی کرو. لیکن اگر آپ پہلے سے اتنا پلان کریں گے تو آپ کو سختی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ان کی نیندیں نہیں خراب کرنا چاہتے، ان کے تھوڑے سے آرام کے لیے ان کی آخرت خراب کرنے پہ آپ راضی ہیں. خدا نہ خواستہ ان کی جنت ان سے چھڑوانے کے لیے راضی ہیں آپ، بس دنیا کی نیندیں خراب نہ ہو. چھوٹا ہے، ابھی سویا ہوا ہے، ابھی اٹھ جائے گا، ابھی پوری عمر پڑی ہوئی ہے نماز کی. تھوڑا سا قربانی دیں. دل سوزی، نرمی، یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں بچے کی زبردست محبت پیدا فرما کر اور اس کی پرورش کا نہایت ہی زوردار داعیہ دے کر اس نہایت کٹن فریضے کو انتہائی خوشگوار، آسان اور دل پسند مشغلہ بنا دیا. قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا نا، لیکن کہا جاتا ہے آزمائش. یہ وہ آزمائش جو انسان خود مانگتا ہے. پرورش اور تعلیم و تربیت کے دوران طرح طرح کی تکلیفیں سہ کر ماں باپ نہ صرف یہ کہ اکتاتے نہیں بلکہ ان مشقتوں پہ دل کی ٹھنڈک اور سکون محسوس کرتے ہیں کہ چلیں جی میری اتنی قربانی کے بعد بچہ کامیاب ہو گیا. 1000 تکلیفیں جھیل کر اور طرح طرح کے دکھ اٹھا کر جب اپنے معصوم نونہال پر محبت کی ایک نظر ڈالتے ہیں تو فخر اور مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں اور انہیں ایسا روحانی سرور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ پرورش کی تکلیفوں کا احساس بھی باقی نہیں رہتا. اور کئی زندگی سے اکتائے اور بیزار افراد بھی جب ان معصوم پھولوں اور کلیوں کو کھلتے ہوئے اور اپنی آنگن میں مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جی اٹھتے ہیں. دیکھیں دادی دادا نانی نانا وہ دوبارہ سے جوان ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے ان کو دوبارہ جینے کی تمنا دے دیتے ہیں. پیاری پیاری باتوں سے ان کا دل دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. والدین کے دل میں بچے کی بے پناہ محبت اور اس سے غیر معمولی وابستگی کا جذبہ پیدا فرما کر رب العالمین نے بہت بڑا احسان فرمایا. دنیا میں نسل انسانی کی بقا اور اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہر انسان کو عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے فطری جذبے سے مجبور ہو کر اپنی نسل کی پرورش کرے اور یہ دنیا آباد رہے. بچے کی تربیت میں بنیادی اور مرکزی کردار آپ ہی کا ہے. اس کی سیرت سازی کے معاملے میں آپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. بچوں کے اعلیٰ انسانی اوصاف سے محروم ہو جانے یا برے اور عمومی طور پر ناپسندیدہ عادتیں اگر ان میں آ گئی تو آپ برالذمہ نہیں ہو سکتے اس سے. ہمیں یہ فکر رہنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا، لیکن کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا. اس حوالے سے ہم خود غرض کیوں ہو گئے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے کفار غیر مذہب کے لوگ اس مسئلے پہ پریشان ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی نئی نسل کو، نئی پود کو قابو کر لیں، بچوں اور بچیوں کو کسی طرح اپنا ذہنی غلام بنا لیں، ان کو خراب کریں، ان کے قلوب سے اسلام کا حرف مٹا دیں. ان بچوں کی تربیت اس طرح آپ کریں کہ جس پر عمل پیرا ہو کر یہ بچے جو مستقبل میں ایک مضبوط قوم بنتی ہے انشاءاللہ یہ مسلمان ہی رہے. ایسا نہ ہو کہ صرف نام کے مسلمان رہیں یا صرف اس طرح کے مسلمان بن جائیں کہ جن کے نام مسلمانوں جیسے ہوں لیکن ان کے تمام کام یہودیوں عیسائیوں جیسے ہوں. یقین کریں اس مقصد کے حصول کے لیے کفار نے ٹی وی، ڈش، کیبل، نیٹ ورک سسٹم، انٹرنیٹ کے ذریعے نئی نسل کی تربیت کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا. وہاں ان کا سب سے تباہ کن ہتھیار موجودہ دور کے اسکول ہیں جو کہ اکثر قائم تو مسلمانوں نے کیے ہیں. ان میں بے شک کافی عملہ ایسا بھی ہوتا ہے جن کے نام مسلمانوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں اللہ گواہ ہے کہ اگر آپ چند دن تک ان اسکولوں کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو کس طرح اسلام سے دور کیا جا رہا ہے.
اور عالم کفر نے ان سکولوں کا جال پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس لیے کوشش کریں کہ اسکولنگ سوچ کے سلیکٹ کریں. بچوں کی جہاں پہ تربیت کرنے والے بھی حقیقت میں مسلمان ہو، نہ کہ صرف نام کے مسلمان ہو، اور جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت بھی ہو. پچھلے دنوں ایک بینرز گدے آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا جن پر جعلی حروف میں فقرہ لکھا ہوا تھا: ہمارے اسکول میں سٹاف دوران تعلیم بچوں سے تمام گفتگو انگریزی میں کرتا ہے. بڑے فخر کی بات ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی خاص قابل ذکر خوبی اسکول کی درج نہ تھی. یہ انگریزی زبان کی ثقافت ہے کہ بچہ گھر آ کر ایک دو ٹوٹے پوٹے انگلش کے الفاظ بول دے یا پھر ماما پاپا ڈیڈی انکل وغیرہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے. ماں باپ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو اس انگلش کلچر کی آڑ میں ہمارے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور ہماری بچوں کی آخرت تباہ کر رہی ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اپنے بچوں کی گھروں پر ایسی تربیت کریں کہ جو تند و تیز آندیاں ہیں نا کفر کی، ان کا رخ تبدیل ہو جائے. قرآن مجید کی جیسے ابھی میں نے آیت کوٹ کی نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. یہ بات کہہ کر کوئی فرد جان نہیں چھڑا سکتا کہ ہم جتنی ہو سکتی ہے اسکول بھیج کر پڑھا لکھا کر ان کی تربیت کریں اور بس ہماری ذمہ داری ختم. جبکہ ایسا نہیں ہوتا، ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. جناب محمد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں: اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے تقوی ڈر سے روشناس کرواؤ اور انہیں ادب سکھاؤ. ماں سچ بولے گی تو بچے بھی سچ بولیں گے، اور اگر ماں سچ نہیں بولے گی، باپ سچ نہیں بولے گا تو بچے نہیں بولیں گے. باپ اگر رشوت کھائے گا، سود کھائے گا، حرام لائے گا تو نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی. سو اپنی مصروفیت میں سے کچھ ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑیں، لٹریچر پڑھیں، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سیرت پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں گے. والدین کسی بھی حالت اور صورت میں بچوں کی تربیت سے بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے. فکر معاش اور اولاد کی تربیت سے غفلت برتنے کے لیے باپ کے پاس جواز اور ہیلا جو بھی ہے اللہ کے آگے وہ سرخرو نہیں ہو سکتا، اور نئے والدہ کی سماجی اور گھریلو مصروفیات یہ اس کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت بن سکتی ہے. اللہ کی پناہ ان تمام حجتوں سے. حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا صرف والدین میں سے کسی ایک کا فرض نہیں بلکہ دونوں کا مشترکہ فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اپنے زیر نگرانی افراد کے بارے میں جواب دہ ہے. مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس کے متعلق جواب دہ ہے. ملازم اپنے مالک کے املاک کا نگران ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے. لڑکا اپنے باپ کے مالک کا نگران ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے. تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ لیکچر ابھی کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں مزید اس پہ بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.